ہمارے جن کے لیے کیا رکھا, جن اے یا جن بی یا سی بی؟ زی پہ کیوں پہنچ گئے آپ؟ ہم اصل میں الٹے جا رہے ہیں, زی سے سٹارٹ ہوئے پھر ہم وائی پہ. مجھ جیسے ننھے منوں کے لیے کچھ گنجائش ہے, ہماری باری جب آئے گی جن اے کی. جن زی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا ٹھاٹ ہیں آپ کے, ماشاءاللہ. جنزیز کو کشمیر کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا. 5 سال بعد کسی ہم حتمی رزلٹ پہ پہنچے. تھکے مت, اگر سچ آپ کے ساتھ ہے تو تھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہم کیا اقدامات اس کے اوپر لے سکتے ہیں, کیا کس طریقے سے اس کو اچھے سے یوٹیلائز ہم کر سکتے ہیں. سانحہ کشمیر کی ٹریجڈی کو لائٹن کیے بغیر اس کو ایک نئے انداز میں سوشل میڈیا پر شعور بڑھائیں. السلام علیکم. بنیاد کے ساتھ یہ ہے ایک بیٹھک اسٹائل ہمارا ایک سیگمنٹ, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ غانیہ صدیقی. کشمیر ڈے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور اس بات پر مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا. مجھ سمیت ہم ہسٹری کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ایک فارمر فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں, انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, فارمر سینیٹر, رائٹر, جو نیشنل ایشوز, آئیڈینٹی, ڈیموکریسی, خاص طور پہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے. میں نے ان سے زیادہ ووکل کسی کو نہیں دیکھا کشمیر کے بارے میں. فلم میکر ہو ریٹن اینڈ ڈائریکٹڈ پاکستان کی پہلی انگلش لینگویج مووی فیچر فلم وچ واز بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین, جو 1976 میں ڈائریکٹ کی گئی تھی, اور اس کا اردو ورژن بھی آیا مسافر کے نام سے, وہ آپ ضرور دیکھیے گا, جو کہ 6th انٹرنیشنل فیسٹیول میں آف انڈیا نیو دہلی میں شامل ہوئی تھی. سو ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت جاوید جبار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کی دعوت کا اور تعارف کا. It's very interesting to be here. Thank you. Thank you so much for being here. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. سب کا وقت قیمتی ہوتا ہے, ہر ایک کا وقت. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. فرمائیے. 5 فروری 2026 ہم بات کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے اوپر. سر مجھ سمیت, بڑی افسوس کی بات ہے لیکن مجھ سمیت ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے دیٹ از جین زی, جینزیز کو کشمیر کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا, افسوس کے ساتھ. لیکن آپ کیونکہ ہمیں اتنے ووکل نظر آتے ہیں, اینڈ آپ کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ کشمیر کا یہ جو مسئلہ ہے یہ جیو پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ایک ہیومن ڈگنیٹی کا ایشو ہے. تو اس وقت آپ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اس طریقے سے انفارمیشن آگے پہنچائیں کہ ہماری آڈینس بھی اس کو سمجھ سکے, گراسپ کر سکے, تو کہاں دیکھتے ہیں آپ کشمیر کو آج؟ دیکھیے, جہاں پر دیگر مسائل ہیں ہر ایک کی زندگی میں, بالکل, اور ہمارے ملک میں بھی کئی چیلنجز ہیں, لیکن بنیادی کچھ قدریں ہوتی ہیں. جیسے ہم اپنے خاندان میں کچھ قدریں یاد رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام, بزرگ کا احترام, ہر ایک کا حق, بھائی کا حق, بہن کا حق. اسی طرح کشمیر انسان کے حقوق کے بارے میں ہے. کسی کا حق اگر آپ چھین لیں کہ وہ اس عزت کا بھی نہ رہے جس کو قدرت نے اسے دیا ہے اور انسان کے نظام نے دیا ہے, جب آپ حق کسی کا چھین لیں, کشمیر اس کے بارے میں ہے. تو کشمیری کہہ کر اس کو محض ایک سیاسی, بین الاقوامی یا کوئی بھولا ہوا مسئلہ نہ سمجھا جائے. لاکھوں اس وقت کشمیری لوگ ہیں جو پس رہے ہیں گزشتہ 75 سال سے, کیونکہ ایک فریب کیا گیا ان کے ساتھ. مہاراجا آف کشمیر کی دستخط جعلی طور پر لکھوا کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ کشمیر کے اکثریت مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا حصہ بنے, جو کہ بالکل ایک فریب تھا. اس کے خلاف احتجاج پاکستان نے شروع کر رکھی ہے, اور آج جاری ہے اور جاری رہے گی. یہ ہے کشمیر. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بڑا کنسائزلی ہم تک پہنچایا. سر 5 اگست 2019 کے بعد, جیسے آپ کا کہنا تھا کہ یہ کشمیر کا نہیں, یہ انٹرنیشنل لا کی کریڈیبلٹی کا ٹیسٹ ہے. تو 5 سال بعد کسی ہم حتمی رزلٹ پہ پہنچے, کچھ آیا رزلٹ؟ دیکھیے, جب جد و جہد کی جاتی ہے کسی بھی مقصد کے لیے
تو اس میں بعض دفعہ مہینے، بعض دفعہ سال، بعض دفعہ دہائی لگ جاتے ہیں، بالکل لیکن وہ قدریں اور مقاصد نہیں بدلتے جب تک کہ آپ وہ نہ پالیں. تو اس سے ہمیں نہیں مایوس ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی جدوجہد کے بعد بھی آج بھی ہم کشمیر کو آزاد نہیں کر سکے. یہ یاد رہے کہ کچھ حصہ کشمیر کا وہ ہمارے پاس ہے، ہمارا پڑوس ہے. ہم نے آزاد کشمیر کو پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں بنایا. بالکل ہم نے احترام کیا کہ کشمیری جب فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بے شک ہم ان کو خوش آمدید کریں گے. بالکل جبکہ اس کے برعکس ہندوستان نے بالکل خلاف ورزی کرتے ہوئے بین الاقوامی اتحاد کے قرارداد کو انہوں نے زبردستی کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا. تو ہم آزاد کشمیر میں یقین رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں ہر کشمیری کے حق کا. یہ واقعی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو یہ ایک تناسب ہے بیچ میں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال اچھا، پاکستان کو یہ بڑا الزام دیا جاتا ہے کہ ہم سمبولک لیول پر لے کر جا رہے ہیں کشمیر کو. تو ہم کس طریقے سے افیکٹو رول اپنا ادا کر سکتے ہیں میڈیا کے تھرو، ڈپلومیسی کے تھرو، یا پیپل ٹو پیپل نیریٹو کے تھرو؟ جی، یہ چیلنج ہے بیبی ضرور، لیکن ہمیں ہمت اس سے حاصل کرنی چاہیے کہ گزشتہ 7.5 دہائیوں میں جتنی انتھک محنت پاکستان نے کی ہے کشمیریوں کے لیے کسی اور ملک نے نہیں کی. بالکل ہر موقع پر بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی شدید مخالفت کے باوجود ہم نے آواز اٹھائی ہے. یہاں تک کہ جب شملہ معاہدہ سائن ہوا سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جولائی 1972 میں، تو وہاں ہم بہت ایک کمزور پوزیشن میں گئے تھے کیونکہ ہمارے 90,000 قیدی ہندوستان میں تھے. 5,000 ہماری زمین کا رقبہ ہندوستان کے قبضے میں تھا. لیکن جب ہم نے معاہدے پر دستخط کروائی ہندوستان کی اور ہماری ہوئی، اس میں یہ ہم نے شق ڈالی کہ اگر کشمیر بائیلیٹرل طور پر حل نہ ہو سکا تو ہم بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں. اور وہ جد و جہد ہم نے جاری رکھی ہے، وہ آج تک جاری ہے. بالکل. اور کبھی ہمیں فخر کرنا چاہیے اس پر، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنے مقاصد نہیں حاصل کیے. بڑی حد تک ہم نے شعور بڑھایا، ساری دنیا میں لوگوں کو بتایا. لیکن دنیا میں کئی اور مسائل بھی ہیں نا. فلسطین ایک مثال ہے، سودان ہے، کانگو ہے، دیگر اور کرائسس ہیں. تو ان کا سامنا کرتے ہوئے بھی پاکستان نے یہ جد و جہد جاری رکھی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ جیسے بزرگ لوگ مجھ جیسے نوجوانوں سے کچھ سیکھیں اور اس جد و جہد کو جاری رکھیں. تھکیں مت. اگر سچ آپ کے ساتھ ہے تو تھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. Your speech is so empowering for me right now, seriously, or thank you so much for that and for this motivation. اچھا، آپ کا تعلق ایڈورٹائزنگ سے رہا، کمیونیکیشن سے بھی جاری ہے، تو اس کے تحت ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کشمیری یوتھ جو ہے وہ آف کورس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کافی واقف ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کسی تحت اس کو امپلیفائی کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے، کس حد تک ہم امپلیفائی آگے کر سکتے ہیں، ہم کیا اقدامات اس کے اوپر لے سکتے ہیں، کیا کس طریقے سے اس کو اچھے سے یوٹیلائز ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بالخصوص پاکستانی نوجوان، اور آپ اس کا ایک بہت اچھا مثال ہیں، اتنی تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے موسیقی ہو، فنون لطیفہ ہو، ہاں ہر جگہ ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہے. اس ٹیلنٹ کو اگر آپ کشمیر کے طور کے لیے یوز کریں ایک نئے انداز میں، جس میں مزاحیہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی لائٹن نہ کریں ٹریجڈی کو، سانحہ کشمیر کی ٹریجڈی کو لائٹن کیے بغیر اس کو ایک نئے انداز میں سوشل میڈیا پر شعور بڑھائیں. کیونکہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جین زی جو آپ نے میرے لیے، آپ ہمارے جین کے لیے کیا رکھا، جین اے یا جین بی یا سی بی، زی پہ کیوں پہنچ گئے آپ؟
آپ کے بعد بھی تو آئیں گی کوئی. ہم اصل میں الٹے جا رہے ہیں, زی سے اسٹارٹ ہوئے پھر ہم وائی پہ. اچھا, تو مجھ جیسے ننھے منوں کے لیے کچھ گنجائش ہے ہماری باری جب آئے گی جین اے کی. بالکل. اچھا, تو بہت اسکوپ ہے جین زی کے لیے. وہ جذبہ پایا جا رہا ہے. ہاں کیا جذبہ, ہاں جذبہ تو ہے, لیکن اس کو پیش کرنا اور دنیا کو بتانا کہ حقائق کیا تھے اور آج کیا ہیں, کس طرح انہوں نے جبر کیا ہے ان پر, ان کی آواز اٹھانے کو موقع نہیں دیتے, ان کے آنکھوں پر پیلٹس فائر کیے گئے. 4-5 سال پہلے ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو دانستہ طور پر اندھا کیا گیا تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں. اس طرح کی بربریت کی گئی ہے. تو اب سوشل میڈیا پر آ کر پاکستانی نوجوان جین زی, ان کے پاس موقع ہے کہ دنیا کو آگاہ کرتے رہیں بربریت کا. نہیں, یہ بات بالکل سچ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تو ہم اتنے اویئر ہی نہیں ہیں, ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن کس چیز سے گزر رہے ہیں, کس کرب سے گزر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. اور جینزیز میں جو جذبہ پایا جاتا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ وہ پہلے اتنا زیادہ پایا جاتا تھا, کہ ہم میں سیکھنے کی صلاحیت کچھ زیادہ ہی پائی جا رہی ہے, لیکن اگر ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں, جیت وہاں پر ہے ہماری. اچھا, کشمیر کو انٹرنل میٹر سمجھا جاتا ہے انڈیا کی جانب, اور پاکستان بات کرتا ہے UN ریزولوشن. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں پر فیلئر رہی؟ مثلاً ہم رسائی دیتے ہیں, ممکن بناتے ہیں کہ کوئی آ کر دیکھنا چاہے آزاد کشمیر کو, کوئی رکاوٹ نہیں. بالکل. ہندوستان دانستہ طور پر اجازت نہیں دیتا یونائٹڈ نیشنز آبزرورز کو کہ وہ آ کر سیز فائر لائن آف کنٹرول کو دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے. کیا باقی میں دہشت گرد بھیجے جا رہے ہیں پاکستان سے؟ ناممکن ہے بات, کیونکہ وہ بہت ہیویلی فورٹیفائیڈ لائن آف کنٹرول ہے. دوسری بات, جو بربریت نوجوانوں کے ساتھ ہو رہی ہے, دلی سے سری نگر جانا, اس پر بہت سخت پابندیاں ہیں. تو بین الاقوامی کیمرہ ٹیمز, بین الاقوامی صحافی آسانی سے نہیں جا سکتے, جبکہ پاکستان میں ہم کھلے عام اجازت ہے, آئیے اسلام آباد, آئیے مظفر گڑھ جائیے, جہاں آپ جانا چاہیں ہم آپ کی مدد کریں گے. تو یہ جو بہت بڑا فرق ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان پوچھنا چاہیے کہ کیوں ہمیں آزادی نہیں ہے جانے کی سری نگر کی حقیقت کو دکھائیں. آپ نے دیکھا کہ غازہ کس طرح یہ بربریت جو کی اسرائیلیز ہیں, لیکن وہاں پر کیمرے ٹیم موجود تھے, دکھا سکتے تھے کہ ہر روز یہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس دنیا کو یہ فریڈم نہیں ہے کہ وہ وہاں کیمرے رکھیں اور کھلے عام دکھائیں کہ سری نگر میں کیا ہو رہا ہے اور سری نگر کے باہر کیا ہو رہا ہے. یہاں آپ کو لگتا ہے سینسر پالیسی بھی بیچ میں آ جاتی ہے کہ وہ پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں؟ جیسے ابھی بھی پاکستان میں جو ہو رہا ہے, پاکستان کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں کہ ہم کسی کشمیری کے اتنی زیادہ مدد کر پائیں گے, تو ہم پہنچا ہی نہیں پاتے اس لیول تک. تو اس کے لیے کچھ اقدامات لیے جا سکتے ہیں. دیکھیے, پاکستان میں بھی کئی چیزیں ہیں جس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, بالکل, پابندیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ غیر ذمہ دار آزادی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ بیلنس میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس زیادہ گنجائش ہے آواز اٹھانے کی, بات چیت کرنے کی. جو پابندیاں ہیں وہ بھی کم کرنی چاہیے. لیکن اس وقت ہندوتوا کی وجہ سے ایک ایسی خوف زدہ ماحول پیدا کر دیا گیا ہے پورے ہندوستان میں, نہ صرف کشمیر میں, کہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے سچ کی. تو اسی لیے ہماری جین زی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا ٹھاٹ ہیں آپ کے, ماشاءاللہ, جو مرضی میں آیا آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اس آزادی کو اس مثبت رخ کے لیے بھی, مقصد کے لیے استعمال کریں. ہم اس کے تھوڑے سے تہہ میں جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ہندوستان کا ذکر کیا, تو جو آرٹیکل ریووک کیا گیا تھا اس کی ہم ذرا تہہ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ تھا کیا. جیسے 370 and 37A آرٹیکل تھے وہ غالباً. جب انہوں نے اپنا آئین منظور کیا تو ان کو احساس تھا
کہ وہ نظر انداز نہیں کر سکتے کشمیر کے مسئلے کو، تو انہوں نے ایک خاص شک رکھی کہ اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا جائے گا. اس سے تسلیم کیا گیا کہ یہ باقی کے ہندوستان کی طرح نہیں ہے. لیکن جب یہ ہندوتوا کا یہ جذبہ تو میں نہیں کہوں گا، یہ بیماری پھیلی نریندر مودی کے ذریعے، بالکل تو وہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا یہ حل ہے کہ اس کو جذب کر لو ہندوستان میں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہی ہو جائے ونس اینڈ فار آل. بٹ یہ غلط فہمی ہے ان کی. فلسطین کا مسئلہ ختم نہیں ہوا اسرائیلی بربریت کی وجہ سے، نہ کشمیر کا مسئلہ اس طرح حل ہوگا جب تک کہ ان کو حق خود ارادیت نہ ملے. اچھا سر، یہ مارکہ حق کے بعد ہم نے کیا چینجز دیکھے ہیں پاکستان میں، اینڈ آف کورس ہم انڈیا کا بھی ذکر کر ہی لیتے ہیں. باوجود اس کے کہ دیگر اور مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، بالکل اس کی وجہ سے یقیناً شعور میں اضافہ ہوا ہے اور یاد دلایا گیا ہے کہ اپنی مصیبتوں کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ہم بھول نہ جائیں کہ ہمارے پڑوس ہی میں ہمارے بہت قریب کشمیری مسلمان موجود ہیں جن کے بنیادی حقوق آج بڑی بری طرح متاثر ہیں. تو اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے. اب بڑا چیلنج ہے کہ اس شعور کے بڑھنے کے بعد اس کو نئے مومنٹم سے کیسے جاری رکھا جائے. جہاں پر ذمہ داری صرف حکومت اور ریاست کی نہیں ہے، وہ ہے آپ پر، بالکل جین زی پر، the future. ہاں جین زی پر. اور جین زی میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. بالکل سر، ہر پاکستانی جین زی کا حصہ ہے. بالکل. ہم صرف جینزی کہہ کے اس کو مخصوص نہیں ہاں. کرنا چاہتے، باندھنا نہیں چاہتے، باؤنڈ نہیں Exactly. کرنا چاہتے. جتنے بھی حضرات، جتنی بھی خواتین ہم اس وقت دیکھ رہی ہیں، وہ سب اس مہم کا حصہ ہیں. سر آپ کی باتیں سنس دیر ویری امپیکٹفل اور مجھ پہ ہی بہت زیادہ اثر رکھی ہیں، ویری موٹیویشنل. تو جینزیز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جین زی کے افراد، مجھ جیسے ناچیز سے زیادہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ذہن میں ایک نئی قسم کی صلاحیت ہے. کاش کہ مجھ میں ہوتی، لیکن یہ آپ میں موجود ہے. اس سے کتنی زبردست ایک ذمہ داری آتی ہے سامنے. آپ اپنی تخلیقی صلاحیتیں استعمال کریں، نہ صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، لیکن ایسے لوگ جن سے آپ بے شک کبھی نہ ملے ہوں لیکن وہ بھی انسان ہیں. سب سے پہلے تو یاد ہے وہ انسان ہیں. دوسرا یاد رکھیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، جو بھاری اکثریت پاکستانیوں کی ہے. لیکن میں واپس جاؤں گا انسانیت پر. انسان ہونے کے ناطے آپ کشمیر کے نوجوانوں کو نہ بھولیں، ان کے بزرگان کو نہ بھولیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں. شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. سب کا قیمتی وقت ہوتا ہے. کشمیر صرف ایک یاد نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے 5 فروری کو ہم سیلیبریٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن کس کرب سے گزر رہے ہیں اور پاکستان کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. اور بنیاد پہ یاد رہے، ہم پاسٹ کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں فیوچر کی. سو اگلے ایپیسوڈ کے لیے تک کے لیے غانیہ صدیقی کو اجازت دیجیے. شکریہ.